یہ پورا خط لکھا ہوا ہے، اللہ اس کو حج پہ لے جائے۔ وضو کے دوران کوئی آیت، الحمد شریف، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں۔ اذان میں محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں۔ جنابت غسل کرتے وقت بعض اوقات حجامت کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جمعہ کے وقت اتحیات کی صورت میں کس صورت میں بیٹھیں تو لفظ محمد آج صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجر کے بعد جب امام پہلی رکعت پڑھتا ہو تو اس وقت جلدی سننا۔ یا درمیان میں بندہ کوئی نمبر بھی لگا لیتے ہیں سوالات کے بھی، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، آپ اکٹھے لکھتے گئے۔ یہ وہی حال ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے کھانا کھایا تھا، میری طبیعت بہت ٹھیک ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں اس محلے میں رہتا ہوں، ساری بات ایک ہی لائن میں کہہ دوں، کیا سمجھ آئے گا کسی کو بھائی کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا؟ وضو کے دوران آپ کوئی آیت پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں وضو کے دوران آیت پڑھ لوں تو لوگ سمجھتے ہیں مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھ لیا تو ساتھ بسم اللہ بھی پانی میں بہہ جائے گی، تو ایسی بات کوئی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ آپ اس طرح پڑھ لیں۔ وہ حدیث پاک میں تو دعائیں ملتی ہیں مستحبات وضو میں کہ وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، کہ اے اللہ میرے گھر کی برکت فرما دے، جنت میرا گھر واضح، یعنی اس طرح کی کئی دعائیں ہیں، تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب اذان آئے تو محمد الرسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں۔ اذان کے جواب کے لفظ اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، فَقُولُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ، فرمائے جو مؤذن کہے وہی تم کہو۔ تو مؤذن صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں؟ تو وہی کہیں۔ الا فرق یہ ہے کہ جب اذان کا ترجمہ کیا جا رہا ہو یا سمجھایا جا رہا ہو یا اذان کا مطلب بتایا جا رہا ہو تو حضور پاک کے نام پہ آپ ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، لیکن اذان کے لفظوں میں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں سکھایا گیا، یہ ذہن میں رکھنا۔ الفاظ اور ہیں، مطلب مراد اور ہے۔ اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، بس یہ ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں آپ نے صدقت و بررت و بالحق نطقت، یہ آپ نے کہنا ہے۔ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں ادامہ اللہ و اقامہ کہنا ہے۔ یہ تو جوابات موجود ہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم آپ ترجمہ کر رہے ہوں یا سمجھایا جا رہا ہو یا رسول اللہ کے نام کا ذکر آئے تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ آپ نے اذان میں یہ لفظ کہنا شروع کر دیا تو کل لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان کا حصہ بنا لیں گے۔ تو ہم اذان کو اپنی مرضی سے کوئی حصہ نہ بنا سکتے نہ گھٹا سکتے۔ اگر اپنی مرضی سے ہم نے اذان کو بڑھانا ہوتا تو لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم ہوتی ہے تو محمد الرسول اللہ کہنے کا کیا حرج تھا؟ کلمہ پورا ہو جاتا۔ تو آگے ہم یہ لفظ بھی کہہ لیتے۔ تو بھائی ہم اذان میں ان لفظوں کے پابند ہیں جو لفظ ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے سکھائے ہیں، نہ ہم اس کو بڑھانے والے ہیں نہ اس کو گھٹانے والے ہیں۔